ناظرین، شاہنواز سلاری آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، میرے چینل SN سیالکوٹی کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور اس کو ثواب کی نیت کرتے ہوئے، ثواب سمجھتے ہوئے اس کو شیئر اور لائک لازمی کیا کریں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ زمر آیت نمبر 21 میں ایک مثال دی ہے کہ نباتاتی زندگی یعنی فصلوں کی زندگی اور انسانی زندگی میں ایک بالکل مشترک قدر ہے، یعنی دونوں ایک جیسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه یا نبی فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یجعله حطاما ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس کو چشموں کی شکل میں زمین میں چلا دیا، پھر اس کے ذریعے وہ کھیتی نکالتا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں، پھر وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے، پھر تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ اسے چورا چورا کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں یاد دہانی یعنی نشانی ہے ہوش مند لوگوں کے لیے۔ یعنی کچھ عرصہ پہلے جو اس زمین پر فصل ہی فصل آپ کو نظر آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان کرتے ہوئے آدم علیہ السلام اپنا بنی نوع انسان کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں، یہ مثال بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح زمین پر فصل ہی فصل تھی اور کچھ دیر کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو فصل کو پروان چڑھانے کے بعد جب وہ پک کر تیار ہوتی ہے اس کو کاٹ لیا جاتا ہے اور زمین پھر سونی سونی اور غیر آباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی ہے کہ جیسے فصل تیار ہوتی ہے تو کسان اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اسی طرح جب ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، بچے دیتا ہے، تو انسان بڑا خوش ہوتا ہے، اس کی خوشی منائی جاتی ہے، اور پھر وہ بچہ جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، چلتے چلتے زندگی کی منازل طے کرتے کرتے وہ آخر لاغر اور ضعیف ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بچوں کی طرح پہلے وہ بے بس تھا، اسی طرح وہ بعد میں بے بس ہو جاتا ہے۔ جیسے فصل زرد ہو جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے اینڈ پہ آ کے، اسی طرح بندہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے، اور پھر چلتے چلتے اس کو موت آ پکڑتی ہے اور وہ قبر میں چلا جاتا ہے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ مثالیں بیان کر رہا ہے تاکہ اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آئے کہ جس طرح نباتاتی زندگی ہے اسی طرح حیوانی زندگی ہے، بالکل فصلوں کی طرح انسان کی زندگی ہے۔ فرق اس میں کیا ہے کہ نباتاتی زندگی ہوتی ہے چند مہینوں کے لیے یا سال ڈیڑھ سال کے لیے، بڑی سے بڑی ہوگی تو، جبکہ انسانی زندگی کا دورانیہ 70-80 سال یا 90 سال تک، 100 سال تک ہو جائے گا، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس میں صرف فرق ہے دورانیے کا کہ نباتاتی جو زندگی ہے یہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے، اور جو حیوانی زندگی ہے تھوڑا اس کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے۔ باقی دونوں کا طریقہ سیم ہے، دونوں کا لائف سٹائل جو لائف سائیکل ہے یہ سیم ہے، بالکل سیم ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات سمجھانے کے لیے کہ جس طرح فصلیں ہوتی ہیں، فصلوں کے بعد پھر زمین غیر آباد ہو جاتی ہے، ایسے انسانوں کی ترتیب ہے کہ بندے کو مرنے کے بعد وہی بندہ جو کسی کو خطر میں نہیں لاتا، 2 4 10 سال بعد اس کو کوئی یاد بھی نہیں کرتا، اس کو گھر والے بھی نہیں یاد کرتے کہ یہ ہمارا کوئی بڑا تھا۔ تو ناظرین، یہ جو مثالیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں، جیسے سورۃ ملک میں آتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلواکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے، لیبلواکم، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے مال کر کے واپس آتا ہے، کون اچھے مال کرنے والا ہے، تم میں سے کون جوا کھیلنے والا ہے، تم میں سے کون بدکاریاں کرنے والا ہے، تم میں سے کون اللہ کے حقوق کو توڑنے والا ہے، اور کون اللہ کے حقوق کی پاسداری کرنے والا ہے،
کون حقوق العباد کو توڑتا ہے، کون حقوق العباد کی پاسداری کرتا ہے، لوگوں کے لیے کون نفع پیدا کرتا ہے اور کون لوگوں کے لیے نقصان پیدا کرتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بنی نوع انسان کو یہ مثالیں دے کے سمجھا رہا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ جائے کہ بالکل جیسے حیوانی زندگی ہے اسی طرح نباتاتی زندگی جو ہے، یہ دونوں بایولوجی کی شاخیں ہیں، یعنی بالکل ایک ہی مضمون کی دو شاخیں ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو یہ بار بار مثالیں دے کے سمجھایا کہ تیرے مقصد کیا ہے زندگی کا۔ جب انسان کو زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے، سمجھ آنے لگتی ہے، اس وقت زندگی کا کیلنڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عقل مند بندہ وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ ناظرین، کبھی انسان رات کو اندھیرے میں اپنے ذہن میں تصور لائے نا کہ جب قبر میں جائے گا نہ تو وہاں وہ اپنی کروٹ بدل سکتا ہے، نہ اٹھ کر کھڑا ہو سکتا ہے، اور وہاں کتنی اندھیرا ہوگا، کتنی گرمی ہوگی، کتنا وہاں دہشت ہوگی، کتنی وہاں خوف ہوگا۔ اگر یہ انسان کو یاد آ جائے، قبر کا منظر اگر انسان کو یاد آئے قبر میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، تو انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے اور بچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کیا فرمایا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ تو ناظرین، ہماری یہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں۔ السلام علیکم۔